الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. میرے محترم اور معزز اساتذہ کرام جو یہاں تشریف لائے ہیں مختلف کالجز سے اور مختلف اسکولوں سے اور یہاں پر سر جوڑ کر کے اپنی اصلاح اور اپنی قوم کی اصلاح کے لیے جو پروگرام بنایا ہے، یہ پروگرام بہت ہی مبارکباد ہے. میں آپ سب لوگوں کو اس پر مبارکباد دیتا ہوں اور میرے لیے ایک امتحان کا باعث ہے کہ میرے استاد محترم کے سامنے مجھے بیان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. یہ ایک نفسیاتی امتحان ہو گیا میرے لیے اور میں نے جو یاد کر رکھا تھا وہ سب بھولا جا رہا ہوں. تو پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کچھ خیر کی باتیں میری زبان سے نکال دیں جو میرے لیے مفید ہوں اور آپ کے لیے مفید ہوں. میرے محترم، آج دنیا اسلام کی دشمن ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب سے اسلام آیا تب سے اسلام کی دشمنی اور اسلام کے دشمنان نے مختلف قسم کی سازشیں کی اسلام کے خلاف. آج بھی بہت زیادہ اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور متفقہ طور پر عالم اسلام کے خلاف باضابطہ پروگرام بنایا جا رہا ہے. اور میں نے سنا مختلف قسم کے پروگراموں کو اور مختلف قسم کے تجزیات کو اور مختلف قسم کے اسلام دشمن لوگوں کی ویڈیوز کو کہ اس میں انہوں نے صاف صاف کہا کہ آج دنیا میں سب سے بڑی دہشت گردی اسلام ہے اور اسلام میں بھی انہوں نے مرکز بتایا کہ وہ پاکستان ہے. وہاں کے مسلمان پوری دنیا میں دہشت پھیلا رہے ہیں اور ان کا پاور ہاؤس دیوبند ہے، وہاں سے ان کو طاقت ملتی ہے اور وہاں سے ان کا کنیکشن ہے. تو انہوں نے حاصل یہ بتایا کہ آج سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے غیر مسلمین کے لیے اور باطل ادیان کے لیے، ان میں سب سے بڑی رکاوٹ دیوبند ہے. تو ہم لوگوں کو بہت خوش ہونا چاہیے. کیوں کہ اس زمانے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو بھیجا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو سارے ادیان مل کر کے کہہ رہے تھے کہ سب سے غلط آدمی یہی محمد ہیں اور اگر یہ ہمارے ہمارے بتوں کی برائیاں بیان کرنا چھوڑ دیں اور ہمیں ہمارے شرک کی خرابیوں کو بیان کرنا چھوڑ دیں تو ہمیں بہت اچھا لگے گا. لیکن بہرحال کفر تو کفر ہے اور شرک شرک ہے. کیسے اس کی برائیوں کو بیان کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ سکتے تھے؟ آپ نے صاف صاف کہا اپنے چچا کے سامنے
کہ اگر میرے دائنے ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں تب بھی میں اس اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا، اس کا پیغمبر ہوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رسالت اور یہ پیغام دیا ہے اور میں آخری پیغمبر ہوں، میں آخری دم تک اس پیغام کو لیے رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جذبے کو سنا اور پھر یہ صحابہ کرام نے سینے سے لگایا اور پھر اس کے بعد کے بزرگوں نے اسلام کو سینے سے لگایا اور وہ سلسلہ ہم تک پہنچا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ایسے مسلمان نہیں ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی غلط صورت کو اپنا رکھا ہے، بلکہ اسلام جیسا آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا پہنچایا تھا، ہمارے اور ہمارے اکابر کی ہمیشہ کوشش یہ رہی کہ اسلام اسی اعتدال کے ساتھ پہچانا جائے، اسی اعتدال کے ساتھ قبول کیا جائے، اسی اعتدال کے ساتھ پہنچایا جائے۔ ایک امریکہ سے پروفیسر آئے ہوئے تھے، وہ اسلامی اسکالر ہیں، انہوں نے ایک کسی مسئلے میں رائے معلوم کرنا چاہیے کہ اسلام کی معتدل رائے کیا ہے۔ وہ چلے گئے بیروت اور بیروت میں انہوں نے کتب خانے کو تلاشا اور بہت سی کتابیں تلاشی، تو ان کتابوں کو پڑھ کر کے دیکھا تو بہت زیادہ غلو تھا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرے کتب خانے میں جا کر کے دیکھا تو وہاں غیر مقلدین سلفیوں کی کتابیں ملی، تو ان میں بالکل تفریق اور بالکل جیسے دین کو کاٹ کر کے اور ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، کہیں سے دم کاٹ دی، کہیں چونچ کاٹ دیا، جیسے بڑھیا نے اپنے طوطے کا حال کیا تھا ویسا انہوں نے اسلام کا حال کر رکھا تھا۔ تو انہوں نے پریشان ہو کر کے کہا کہ اس مسئلے میں کوئی معتدل رائے ہمیں مل نہیں رہی ہے۔ تو ایک بوڑھے آدمی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ اعتدال چاہتے ہیں تو آپ علماء دیوبند کی کتابیں پڑھیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کون ہے علماء دیوبند؟ بتایا کہ ہندوستان میں اسلام کو معتدل طریقے سے سمجھانے والے وہ صرف علماء دیوبند ہیں، جہاں نہ تو آپ کو افراط ملے گا اور جہاں نہ تو آپ کو تفریط ملے گی۔ تب انہوں نے اس مسئلے کے سلسلے میں علماء دیوبند کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو ان کو قدر معلوم ہوئی۔ وہ آئے ہوئے تھے کشمیر کے سیمینار میں، انہوں نے کھل کر کے ہم لوگوں کو کہا کہ آپ چونکہ دیوبند میں رہتے ہیں اس لیے آپ کے دل میں اتنی قدر شاید نہیں ہوگی جتنی قدر میرے دل میں ہے آپ کی دیوبندیت کی، اور اس صرف اعتدال کی وجہ سے، اس لیے نہیں کہ آپ کا اور ہمارا کوئی رشتہ ہے، اس لیے نہیں کہ آپ اور ہم کوئی خاندان کے لگے بدے ہیں اور کوئی برادری کے ہیں، بلکہ صرف اس اعتدال اور میانہ روی کو سنبھالنے کی وجہ سے ہمارے دل میں آپ کی قدر ہے۔ حضرت کو معلوم ہوگا کہ تشریف لائے تھے ایک بہت بڑے محدث مدینہ منورہ کے محمد عوامہ، انہوں نے اہتمام میں اساتذہ کے درمیان محترم صاحب اور دوسرے ذمہ دار بڑے بڑے بزرگوں کے درمیان کہا کہ میں آپ کو صاف صاف بتاتا ہوں کہ آپ چند چیزوں کا اہتمام کریں اور آپ کی قدر ہمارے دل میں جتنی ہے شاید آپ کو یہاں پر رہ کر کے اتنی قدر نہ ہو، ہم نے دور رہ کر کے آپ کو پہچانا ہے۔ ہرگز دوسروں کے کہنے پر اپنا نصاب آپ نہ بدلیں، اپنا نصاب آپ نے اگر بدل دیا تو دنیا میں آپ کی پہچان ختم ہو جائے گی اور آپ دین کے معتدل موقف کے علمبردار نہیں رہ جائیں گے۔ پھر انہوں نے دوسری نصیحت کی کہ اپنے بچوں کو جو آپ کے پاس پڑھتے ہیں ان کو باطل کی کتاب نہ دے پڑھنے کے لیے، جو اسلامی فرقے ہیں ان مثلاً بدعتیوں کی کتابیں، مثلاً غیر مقلدین کی کتابیں، مثلاً جماعت اسلامی والوں کی کتابیں اور مثلاً دیگر منحرف لوگوں کی کتابیں جو کجروی میں مبتلا ہیں ان کی کتابیں اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے نہ دیں، اور یہ بہت اچھا ہوگا۔ انہوں نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ آپ چھوٹا سا بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہوا تو آپ کیا مارکیٹ سے جا کر کے اور کھوئے کی مٹھائی جو بڑی قیمتی اور بڑی مقوی ہوتی ہے آپ اس بچے کے منہ میں ڈالیں گے؟ ہرگز نہیں ڈالیں گے۔ آپ نے جیسے ان کے منہ میں دیا بچہ کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا، بچے کا انتقال ہو جائے گا۔ اس کو تو نہایت لطیف غذا کی ضرورت ہے اور اس کو نہایت لطیف دودھ کی ضرورت ہے جس سے اس کی پرورش ہوگی، لیکن جب بچہ جوان ہو جائے گا تو وہی کھوئے کی مٹھائی جو اس کے لیے مضر تھی آج اس کے لیے صحت کا باعث ہے۔
تو اس لیے آج ہمیں پہلے سے زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ آج مدارس کے خلاف پروپیگنڈے اٹھ رہے ہیں کہ ان مدارس کو ختم کر دو. ختم کرنے کے لیے وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ختم کر دو تو سارے لوگ مخالف ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ مولوی ناکارہ پیدا ہو رہے ہیں اور مولوی معاشرے کی ضرورت کو پوری نہیں کر رہے ہیں, اس لیے ان کو انگریزی بھی پڑھاؤ, ان کو سائنس بھی پڑھاؤ, ان کو پیتھولوجی کی بھی تعلیم دو, ان کو بڑھئی بھی بنا دو, ان کو انجینئرنگ کی تعلیم دے دو, ان کو معمار بھی بنا دو. یہ اس طرح کی چیزوں کو لا کر کے لالچ دے دے کر کے بدلنا چاہ رہے ہیں. لیکن مسلمانوں کو ایک اردو کا محاورہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھول گیا. کہ جہاں غیروں کی سازش اور غیروں کی للچائی ہوئی چیزوں کے پیچھے ہم پڑیں گے تو ہم خراب ہو جائیں گے. ہم دوسروں کی چیزوں کو تو یاد رکھیں گے, اپنی چیزیں بھول جائیں گے. اس تمہید کے بعد آپ دیکھیے کہ پہلے زمانے کا کیا حال تھا, ہمارے بزرگوں کا کیا طریقہ تھا. ہمارے بچے پہلے مکتب میں جاتے تھے, پہلے مسجد کے امام صاحب کے پاس جاتے تھے اور وہاں اپنی دینیات کو مکمل کرتے تھے. پرائمری کا نظام ہمارے کنٹرول میں تھا. ہم انگریزی, ہندی, حساب اور جغرافیہ کے ساتھ ساتھ اسلامی قوانین, اسلامی بنیادی چیزوں کو, عقیدوں کو ہم پڑھاتے تھے. پڑھ کر کے ہمارا بچہ 5ویں تک کم سے کم پہنچتا تھا, یا میرے گاؤں میں تو اردو میڈیم میں 7ویں تک بچہ جب پہنچ جاتا تھا اس کے بعد اسکول میں داخلہ کراتے تھے. بچے کی عمر 12 سال کی, 15 سال کی ہو جاتی تھی. اب بچہ باشعور ہو جاتا تھا, اسلامی پرورش اور اسلامی تربیت وہ پاتا تھا. اس کے بعد پختگی آنے کے بعد اگر دوسرے لوگ کچھ بتاتے ہیں تو ان بچوں کے پاس جواب ہوتا ہے کہ ہمارے مولوی صاحب نے یہ بتایا اور ہمارے ابتدائی درجے کے استاد صاحب نے یہ بتایا, اس لیے یہ فلاں آدمی غلط بتا رہا ہے. آج بتائیے, افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو عیسائیوں کے حوالے کر دیتے ہیں, عیسائی مشنریز کے اسکولوں کے حوالے کر دیتے ہیں. ہمارا بچہ السلام علیکم بولتا ہے تو ہمارا جی خوش نہیں ہوتا ہے. ہمارا بچہ گڈ مارننگ بولتا ہے, گڈ نون بولتا ہے, گڈ نائٹ بولتا ہے تو ہمارا جی خوش ہوتا ہے. ایک گھر میں ایک عالم کے گھر کا قصہ نیپال کے ایک عالم نے سنایا کہ ان کی بچی آئی, ایک مہمان آیا تو مہمان نے دستک دی, گھنٹی بجائی تو بچی آئی دروازے کے پاس, بولتی ہے او جیزس اوپن دا ڈور, اے عیسیٰ دروازہ کھول دے. اب سارے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ بچی انگریزی بول رہی ہے. یہ نہیں معلوم کہ بچی نے ایمان کو چھوڑ کر کے عیسائیت کو قبول کر لیا ہے. بچی کو یہی سکھایا گیا, اس کی معلمہ نے یہی سکھایا, اس کے استاد نے یہی سکھایا, تو وہ کیسے کہہ سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور کیسے مہمان کا وہ استقبال کر سکتی ہے. آج ہمارے اندر یہ کمی آ گئی ہے کہ ہم نے اپنے کو کم سمجھ لیا ہے, دوسروں کو زیادہ سمجھ لیا ہے. بعض ہمارے مدرسے کے بچے بھی ہمارے اپنی تربیت کو وہ کم سمجھتے ہیں اور اسکول میں جا رہے ہیں, پینٹ شرٹ پہن لیا اور شیونگ کر لی اور نماز چھوڑنا شروع کیا. جماعت کے بچے تبلیغی جماعت سے لگے ہوئے خوشامد کرتے ہیں ان کو کہ مولانا صاحب فلاں مدرسے کے فارغ ہیں, آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز فرض ہے, چلیے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. آج مدرسے والوں کے اندر بھی بہت زیادہ کمیاں آ رہی ہیں, آج عوام میں بھی بہت زیادہ کمیاں آ رہی ہیں. وہ ہے اسلام کی محبت گھٹ رہی ہے, غیروں کی محبت بڑھ رہی ہے. کیوں؟ غیروں کے ساتھ پیسے ہیں اور اسلام کی تعلیم اگر دیں گے تو ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. انسان پیسے کو پہلے دیکھتا ہے, آخرت کو بعد میں دیکھتا ہے. زبان سے تو کہتا ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں, مگر وہ عملی زندگی میں فیل ہو رہا ہے. آج آپ کے یہاں کا جو حال ہو رہا ہے وہ اسی پلاننگ کی وجہ سے حال ہو رہا ہے کہ جس پلاننگ کے تحت ہمیں بگاڑنے کا پروگرام بنا لیا گیا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ مدارس میں دوپہر کا ناشتہ دیا جاتا ہے, دوپہر کا کھانا رات دیا جاتا ہے, بستر دیا جاتا ہے, لائٹ کا انتظام ہوتا ہے, پڑھنے کا انتظام ہوتا ہے. تو اب سوچا لوگوں نے کہ اب یہ نصاب بھی نہیں بدل رہے ہیں تو ہم اس کو کیسے بدلیں, تو انہوں نے دوسرا پیتڑا بدل لیا. پیتڑا یہ بدل لیا کہ اسکولوں میں انہوں نے ایسی ترغیبات رکھ دی, پیسے دے رہے ہیں اسکالرشپ کی بنیاد پہ. درجہ بچہ LKG میں ہے, UKG میں ہے, فرسٹ میں ہے, اس وقت سے اس کو دوپہر کا کھانا, وہ اس کو کیا بولتے ہیں, درمیانے دن کا مڈل
جی مڈ ڈے میلس دیتے ہیں کہ دوپہر کا کھانا بچہ وہاں پر کھائے گا. اس کے گھر میں ہمارے یہاں وہ کھچڑی کھلاتے ہیں ناشتے کے طور پر, ہمارے یہاں کچھ پیسے دیتے ہیں, کچھ غلے دیتے ہیں, اسکالرشپ بچوں کو بڑے ہونے کے بعد اور بڑھا دیتے ہیں. یہ ساری ترغیبات کیوں ہے؟ تاکہ سارے بچے اسکول کی طرف بڑھیں, اور جہاں اسکول کی طرف بڑھیں گے تو اسکول کا نصاب انہوں نے ایسا بنا رکھا ہے کہ جس نصاب میں لعنت ہے. میں آپ کو یہ لعنت کا لفظ آپ کو بہت زیادہ سخت معلوم ہو رہا ہوگا. میں مثال دے کر کے بتاؤں گا کہ میرے ایک دوست ہیں حیدرآباد میں جن سے میرا گہرا تعلق ہے. انہوں نے مجھے سنایا کہ مولانا میں ڈاکٹر ہوں, میرا اتنا بڑا ہسپتال ہے اور میرا ایک ہی بیٹا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسلام کے ساتھ میں دنیاوی تعلیم, عصری تعلیم اپنے بچے کو دوں. لیکن افسوس کی بات انہوں نے سنائی کہ دارالعلوم حیدرآباد کے بازو میں نیشنل پولیس اکیڈمی ہے, پورے ہندوستان کے لوگ اس جگہ کو جانتے ہیں. وہاں پر اسکول ہے, اس اسکول میں اپنے بچے کو داخل کیا کہ یہ سرکاری اسکول ہے, اس میں عیسائیت کی اور ہندو مت کی تعلیم نہیں ہوگی. لیکن جب انہوں نے بچے کو پہنچانے کے لیے اپنے ڈرائیور کو بھیجا تو کوئی بات نہیں, ڈرائیور نے کچھ نہیں بتایا. اتفاق سے ڈرائیور سو رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جلدی سے بچے کو میں خود پہنچا دوں. اپنی کار لی اور ڈرائیو کیا, بچے کو پہنچایا تو دیکھا کہ سارے بچے بت کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کر کے وندے ماترم پڑھ رہے ہیں. انہوں نے لاہور پڑھا اور کہا بیٹے اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹے اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اب چلو یہاں سے. اب وہ ان کا بستہ نہیں دے رہے تھے, ان کو ہٹا نہیں رہے تھے. ان سے منیر صاحب سے بات کی. کیوں بات کرنا چاہ رہے ہیں جی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے بستہ وہاں پر چھوڑ دیا اور کہا کہ بستے کی بھی مجھے ضرورت نہیں. انہوں نے خوشامد کی لیکن انہوں نے نہیں مانا. کیوں؟ کہ ایمان ان کے دل میں تھا. اس کے بعد آئے اور بہت پریشان ہو کر کے بیٹھے کہ اب کریں تو کیا کریں. انہوں نے اب بیوی کے ساتھ بیٹھ کے, بیوی بھی ڈاکٹرنی ہے, بچہ ایک ہے, اب کیا کریں. انہوں نے سوچا کہ حیدرآباد میں ایک بہت بڑا اسکول ہے, بہت بڑا اسکول. آج سے تقریباً 9 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ اس کی ماہانہ فیس 30,000 روپے تھی اور سالانہ ڈونیشن ان کا 3 لاکھ روپیہ تھا. تو ان کا وہ سب سے اچھا وہاں وزراء کے بچے پڑھتے, باہر ملک کے بچے پڑھتے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ کم سے کم وہاں پر بچہ دیندار رہے گا, یہ کیا کہتے ہیں کہ بددین نہیں ہوگا. دیندار کیا رہے گا؟ بددین نہیں ہوگا, اور ہم بچے کو گھر لا کر کے دینداری سکھا لیں گے. انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بچے سے آپ بیچ میں ملاقات کبھی نہیں کریں گے, 15 دن میں ایک بار آ کر کے آپ خیریت پوچھ کے چلے جائیں گے. بچے کے لیے آرام و راحت کا انتظام, ان کے لیے کمرے کا انتظام, گھوڑ سواری کا انتظام, مختلف کھیلوں کا انتظام اور سارا انتظام تھا. بچہ کے لیے کمپیوٹر وغیرہ کی ساری چیزیں تھی موجود. ایک دن اتفاق سے بچے کو بخار لگا تو ان کو اطلاع دے دی گئی کہ بچے کو بخار لگا ہے لیکن ہمارے ہسپتال میں اس کا علاج ہو رہا ہے, آپ فکر نہ کریں. انہوں نے کہا میں ڈاکٹر ہوں, ہمارے بچے کو پتہ نہیں کون سا ڈاکٹر کون سی دوا کھلا دے گا, اس لیے میں خود دیکھ کر کے دوا دے کر آؤں گا. جب یہ وہاں پہنچے تو بتایا گیا کہ بچے کی طبیعت ٹھیک ہے اور بچہ اسپیشل کلاسز میں. کیا بتایا؟ اسپیشل کلاسز میں. اب ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ اسپیشل کلاسز کا کیا مطلب ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اسپیشل کلاسز کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ بتایا فلاں جگہ. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بچے کو بلا دو, اگر وہ کہتے تو فوراً وہ ساری چیزیں بند کر دی جاتی اور بچے کو باہر کر دیا جاتا. یہ سیدھے اس حال میں گھس گئے تو دیکھے ایک پنڈت بیٹھا ہوا ہے, گیتا پڑھا رہا ہے. ایک پنڈت بیٹھا ہوا ہے, گیتا پڑھا رہا ہے. وہ پریشان ہو گئے, رونے لگے وہاں پر کہ یا اللہ میں کیا کروں, اپنے بچے کو کیسے کوئی اچھی تعلیم دوں. وہ وہاں سے بچے کو نکال کر کے لے کر کے چلے آئے اور رو رہے تھے کہ اب ہم کریں تو کیا کریں. اتفاق سے میں پہنچا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بہت اونچی سوچ نہیں سوچیے, اتنا سوچیے کہ بچے کا ایمان محفوظ رہے اور اس کے ساتھ 10ویں کر لے بچہ, اور 10ویں کرنے کے بعد ڈسٹینس ایجوکیشن آپ دلائیے. بچہ حفظ کرنا شروع کیا تھا تو حفظ بھی آپ بچے کا مکمل ہو جائے گا. اسلامی تربیت یہاں دارالعلوم حیدرآباد بازو میں ہے, اسلامی تربیت دیجیے. آپ کا اسی ہسپتال کو اگر اس بیٹے نے سنبھال لیا تو کم سے کم دین کے حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کی دنیا بھی سنوری رہے گی. آپ کیوں زیادہ فکر کر رہے ہیں؟ تب ان کی جان میں جان آئی اور پھر اسی محلے میں قریب میں مسلمانوں کی نگرانی میں ایک اسکول چل رہا ہے, سادہ سا اسکول چل رہا ہے. بچے کو اس میں داخل کیا اور بچے نے 10ویں کی
اور الحمدللہ اس نے پورے ہندوستان میں چوتھا یا 12واں کوئی نمبر حاصل کیا، اور آج ان کا داخلہ لینے کے لیے 11ویں میں داخلہ لینے کے لیے بہت سارے اسکولز آفر دے رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صرف سب کچھ دنیا نہیں ہے، دین کی حفاظت کے ساتھ اگر دنیا مل رہی ہے تو بہت اچھا، اگر دین کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو غیر اسلام کو طلب کرے گا ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائیں گے۔ قبولیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے۔ اگر انسان نے، مسلمانوں نے حضور کے طریقے کو چھوڑ دیا تو یہ عیسائی ہماری اگلی نسل کو عیسائی بنا لیں گے، یہ یہودی ہمارے اگلی نسل کو یہودیت کی تعلیم دے کر کے یہودی بنا لیں گے، اور پتہ نہیں ہماری اگلی نسل کیا ہو جائے گی۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ نے اپنے آباء و اجداد، یعنی مثلا کم سے کم پرنامبر کی حد تک جو آپ کے باپ دادا پردادا نیک تھے، اپنی اولاد کے لیے بھی آپ نے نیکی کے ماحول کو سوچا ہے۔ اس لیے بہت ہی بابرکت، بہت ہی اچھی جماعت اور بہت ہی اچھی سوچ کی جماعت ہے۔ یہاں پر ہمیں تربیت کا عنوان دیا گیا ہے۔ تربیت میں سب سے پہلی ذمہ داری باپ اور ماں کی ہوتی ہے۔ باپ اور ماں اگر اولاد سے اپنا وقت صرف نہیں کریں گے تو یہ اولاد بڑی ہو کر کے اپنا وقت ماں باپ کو نہیں دے گی، اور وہی حشر ہونے والا ہے آئندہ کہ باپ کا انتقال ہاسپٹل میں ہوگا تو بچہ فون پر ہی کہہ دے گا کہ تدفین کر دو، پیسہ میں ادا کر دوں گا، دیکھنے کے لیے بھی نہیں جائے گا۔ اور ماں باپ کی خدمت جو قرآن اور حدیث کے مطابق گھر میں ہو کر کے ہوتی ہے، کوئی اولاد خدمت نہیں کرے گی۔ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جا کر کے رکھ دیں گے، سینئر سٹیزن ہوم میں رکھ دیں گے، جن کو بیت المعمرین کہا جاتا ہے۔ بیت المعمرین ہمارے دارالعلوم حیدرآباد کے آزو بازو 2 ہے۔ اتفاق سے ہم گزر رہے تھے تو ایک موٹی سی عورت نے بلایا، بیٹے ادھر آؤ، ہم 2 مدرس تھے دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے گئے تھے، تو ہم پہنچے، ارے یہ تو لکھا ہوا ہے سینئر سٹیزن ہوم، تو یہاں تو بڈھے ہوں گے۔ تو ایک بڈھی عورت نے ہمیں بیٹھایا اور وہ رونے لگی۔ ہم نے کہا یہاں کیوں ہے اماں، آپ بھی بوڑھے یہ بھی بوڑھے؟ تو بولے یہ بڈھا گھر ہے، یہاں پر ہمارے ماں باپ ہمارے بچوں نے لا کر کے رکھ دیا ہے۔ اور رونے لگی کہ بچوں کو دیکھنے کے لیے، پوتے پوتی نواسے نواسیوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں، میں بے چین یہاں پہ الٹتی پلٹتی اور گھومتی پھرتی رہتی ہوں، اور میرے سکون کا کی کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے، میں کوئی صحیح بات کرنے والا یہاں پر مجھے نصیب نہیں ہے۔ ہمارے بیٹے نے 1000 روپیہ مہینہ یہاں پر دے رکھا ہے، 1000 روپیہ مہینے میں ہماری یہاں پہ کھانا مل جاتا ہے، سونے کی جگہ مل جاتی ہے، مگر ہمارے دل کی تسلی کا کوئی سامان یہاں پر ہمیں میسر نہیں ہوتا۔ ہم اپنے گھر میں اگر رہیں گے تو ہمارے بیٹے کو اس گھر کا کرایہ نہیں آئے گا، اس گھر کا کرایہ مثلا 5000 روپیہ آتا ہے، تو اس میں سے 1000 روپیے میں مجھ کو یہاں لا کر کے چھوڑ دیا ہے۔ یہاں رفاہی تنظیموں نے دواؤں کا انتظام کر رکھا ہے، یہاں دوا مل جاتی ہے، یہیں پر ہم مر جائیں گے، یہیں پہ ہم ہو جائیں گے۔ مہینے میں 1 مرتبہ سب آتے ہیں، آ کر کے تھوڑی دیر سلام ولام کر لیتے ہیں، اور میری آنکھ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے دیکھ کر کے کہ سب یہاں سے چلے جاتے ہیں اپنے اپنے کام پر، ہمیں یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ہم نے کہا اماں اسلام نے ایسا نہیں سکھایا ہے۔ بولی بیٹا اسلام بہت اچھا مذہب ہے۔ ہم نے کہا تو پھر اسلام کے بارے میں سوچو۔ انہوں نے کہا کہ اب کیا سوچوں گی، اب تو میں مرنے کے لیے جا رہی ہوں، اب میں کیا سوچوں گی، اسلام ہی سب سے اچھا مذہب ہے کہ وہاں یہ کہا گیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی کرو، اور دوسرے نمبر پہ اللہ نے ماں باپ کے درجے کو دیا ہے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، ماں باپ کے حکم کے ماننے اور اس کی اطاعت میں ہی سارا کا سارا خیر چھپا ہوا ہے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے اور دوسرا مذہب نہیں سکھاتا۔ اس لیے ماں باپ کو اپنی اولاد کو کم سے کم تھوڑا سا وقت ضرور دینا چاہیے، 24 گھنٹے میں اولاد کی ایکٹیویٹی کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہمارا بچہ بیٹھتا اٹھتا کس کے ساتھ ہے، ہمارا بچہ پڑھتا ہے تو کیا پڑھ کر کے آتا ہے۔ اس کے بعد استاد کی ذمہ داری ہے، استاد کی بڑی ذمہ داری ہے۔ استاد کی ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ کورس کی چیزیں جو ہیں وہ پڑھا دے، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ استاد صرف استاد نہیں ہے، تنخواہ تو لے رہا ہے ٹیچر ہونے کا، مگر اس کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے سر پہ اسلام کا تاج ہے،
ہم مسلمان ہیں اور ہماری اسلامی ذمہ داری بھی کچھ ہوتی ہے. یہ بچہ جو پڑھ رہا ہے یہ مسلمان ہے, یہ اس کے اسلام ہمارے پاس موجود ہے, تو ہمیں اسلام کو انہیں پہنچانا ہے, یہ تبلیغ کرنی ہے ہمیں. تو ضروری ہے کہ ان بچے کی ایکٹیویٹی کو دیکھے کہ صبح سے شام تک بچہ کیا کر رہا ہے, کلمہ یاد ہے یا نہیں, ایمان مفصل یاد ہے یا نہیں, ایمان مجمل یاد ہے یا نہیں, اور بچہ نماز کی دعائیں جانتا ہے نہیں, نماز صحیح پڑھ لیتا ہے یا نہیں, ماں باپ کی قدردانی جانتا ہے یا نہیں. یہ ساری چیزیں فرض ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض فرما دیا ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان سے علم کا طلب کرنا فرض ہے. کیا مطلب؟ جو چیزیں فرض ہیں ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے, جو چیزیں واجب ہیں ان کا علم حاصل کرنا واجب ہے, جو چیزیں سنت ہیں مستحب ہیں ان کا علم حاصل کرنا سنت اور مستحب ہے. اس کو ہمیں سوچنا چاہیے, اور جب ہم اصولی بات اتنی سوچ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے مائنڈ میں, ہمارے دماغوں میں وہ رہنمائیاں دیں گے اور وہ خطوط دیں گے جن خطوط کو ہم پا کر کے اور انشاءاللہ کامیابی کی منزل پر پہنچ جائیں گے. مجھے پٹنہ میں عمارت شریعہ نے کچھ اساتذہ کی تربیتی کیمپ میں بلایا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اساتذہ کے لیے کچھ اہم چیزیں بولیں, تو میرے ذہن میں چند چیزیں آئی, میں نے پوائنٹ آؤٹ کر لیا تھا. پھر جدہ گیا تو وہاں بھی ہمارے دوست نے اساتذہ کے درمیان کچھ کہنے کے لیے کہا, تو میں نے یہی چیز ان کو پیش کی. تو میں چاہتا ہوں کہ چند پوائنٹ کی چیزیں آپ کے سامنے بھی رکھ دوں. مثال کے طور پہ اسکول میں رہتے ہیں تو ہر ایک کا احترام کرنا ضروری ہے, باہمی احترام ضروری ہے. کیسے کہ محتمم بچوں کا, محتمم اساتذہ کا, طلبہ کا اور دوسرے لوگوں کا احترام کرے, اور اساتذہ طلبہ آپس میں ایک دوسرے کا اور ذمہ داروں کا, انتظامیہ کا احترام کرے, یہ بہت ضروری ہے. اگر اسکول میں غیر مسلم ٹیچرز بھی ہیں تو ہم ایسا پیش آئیں کہ وہ ہمارے اندر, ہماری ایکٹیویٹی, ہمارے اعمال میں اور ہماری چلت پھرت میں وہ اسلام کو دیکھیں اور وہ اسلام سے متاثر ہوں. اس سے ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی میں بھی سدھار آئے گی, کہ ہمیں احساس ہوگا کہ ہم اسلام کے نمونہ ہیں, اور وہ سامنے والا بھی اسلام سے قریب ہوگا. دوسری چیز, استاد شاگرد کا ربط ہونا چاہیے. استاد پڑھا رہے ہیں اور شاگرد پڑھ رہا ہے, تو شاگرد کیا پڑھ رہا ہے اور شاگرد کا ذہن کیسا بن رہا ہے اور اس کی جلوتیں خلوتیں کیسی رہ رہی ہیں, اس کا اسی وقت علم ہو سکے گا جب اساتذہ اور طلبہ کے درمیان ربط رہے گا. اس کے تحت اور بھی باتیں ہیں, مگر چونکہ حضرت کی تقریر مجھے سننی ہے اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں. استاد کو نرم ہونا چاہیے. استاد اگر سخت مزاج ہوگا تو طلبہ بدک جائیں گے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ہوتے تو صحابہ کرام حضور سے قریب نہیں ہوتے, بدک جاتے اور بھاگ جاتے. اس لیے نرمی سے پیش آنا چاہیے, سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے. نرم بات ایک مرتبہ نہیں 4 مرتبہ کہنے کے بعد ضرور اثر کرتی ہے, اور سخت بات پتہ نہیں کب اثر کرے اور کب اثر نہ کرے. طلبہ کو محنت پہ ابھارنا چاہیے. کیوں؟ یہاں اور زیادہ ضروری ہے. اسکول کے کورس کی بھی محنت ہے, اسلامی کورس کی بھی محنت ہے. تو اب صبح کو بچہ اٹھے گا اور صبح سے لگ جائے گا پڑھنے کے لیے. 9 بجے تک اس کے اسکول جانے کا وقت ہوگا, تب تک وہ اسلامیات پڑھے, اس کے بعد اسکول جائے. پھر بچہ تھک جائے گا, لیکن تھکان کے باوجود بھی اسے تھوڑا سا پڑھنا پڑ رہا ہے, کیونکہ اس کو مسلمان رہنا ہے, اسلامی کتابیں پڑھنی ہے, ٹیوشن کرنا ہے. تو بچے کو تھوڑا سا ایسا سمجھانا کہ ابھی محنت کر لو, تھوڑے دن کے بعد محنت نہیں کرو گے اور آرام کی زندگی رہے گی. تو بچے کو جب محنت پہ ابھاریں گے تو یہ ان کا مستقبل صحیح ہوگا اور یہ ہمارے اچھے رہنما ثابت ہو جائیں گے آئندہ چل کے. بعض طلبہ کمزور ہوتے ہیں, استاد ڈانٹ دیتے ہیں, ارے تمہیں کچھ نہیں آتا, ارے تو کیا کر لے گا, کچھ نہیں کر پا. یہ طریقہ غلط ہے, اس سے بچوں کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے. بچہ اگر غبی ہے, بچہ اگر کمزور ہے تو بھی کہیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا, یہ سمجھ میں نہیں آیا نا, اتنا تم سمجھ لو اور اگلے دن اس کو سمجھ لینا, چلو اس سبق کو چھوڑ دو, کتاب آگے پڑھو, پھر دوبارہ گھوم کر کے پھر کسی وقت مجھ سے یہ سمجھ لینا. تو اس طرح سے بچہ اگر 2-4 سبق نہیں بھی سمجھا تب بھی اس کا حوصلہ رہے گا کہ میں پست نہیں ہوں اور میں بڑھ سکتا ہوں. آپس میں اساتذہ کا علمی تعاون رہنا چاہیے. ایک استاد زیادہ جانتا ہے, دوسرا کمزور استاد ہے, تو آپس میں ایک دوسرے سے تعلق پیدا کر کے بھائی یہ بتا دو کہ اس کا مطلب کیا ہے, مجھے ابھی کلاس لینے ہیں. تو بتانے میں بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بہت بڑا ہو گیا. بعض اساتذہ سوچنے لگتے ہیں کہ میں بہت بڑا ہو گیا, حالانکہ یہ سوچنا ہی چھوٹے ہونے کی دلیل ہے. اسباق کی تیاری کر کے پہلے سے جانا چاہیے. ایسا نہیں کہ گھر میں سو رہے ہیں اور ایک دم ڈائریکٹ جا کر کے ٹیبل پہ کتاب کھولے اور کھول کر کے پڑھانا شروع کیا, بس اناپ شناپ کچھ بھی
پڑھا دیا اور چلے آئے، یہ طریقہ غلط ہے، پہلے سبق کی تیاری ہونی چاہیے۔ اساتذہ کو مذاق بہت کم کرنا چاہیے، تھوڑا موڑا لطیفہ وغیرہ تو رہنا چاہیے تاکہ بچے خوش رہیں، شاداب رہیں، ان سے قریب رہیں، لیکن بہت زیادہ اگر لطیفے دے دیں گے تو ایسا ہی ہوگا جیسے چاول روٹی تو کم ہے اور سلاد بہت زیادہ ہے۔ سبق سننے کا انتظام کرنا چاہیے، اگر بچوں کا سبق نہیں سنا جاتا ہے تو پھر وہ بچے وہ جو 3 مہینے کے بعد امتحان ہوتا ہے سیماہی، اس میں پیچھے رہ جائیں گے، پھر چھٹوائی میں پیچھے رہ جائیں گے، پھر سالانہ میں پیچھے رہ جائیں گے۔ آموختہ بھی یاد کرانا چاہیے اور جو زبانی یاد کرانے کی کتابیں ہیں اس کا دور سنتے رہنا چاہیے۔ اس طرح سے دھیرے دھیرے اساتذہ کو اور اس طرح سے دھیرے دھیرے ہمارے بچے بنتے ہیں۔ اور بھی وہ ساری باتیں ہیں لیکن چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں معذرت کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے استاد محترم میں نے جو کچھ غلط بات کہہ دی ہے ان کی مجھے اصلاح فرما دے، اور جو کچھ میں نہیں کہہ سکا وہ حضرت فرما دے تاکہ میرا بھی فائدہ ہو اور آپ حضرات کا فائدہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔